لڑکیوں کے عشق کا صلہ جہنم ہے، ناجائز عشق کا صلہ جہنم ہے۔ دیکھو حضور سے عشق کا صلہ سے کہا صدیق اکبر نے، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں نا کہ جس کا انتقال ہو اس کی قبر میں رشتہ دار اترے گا، اس کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا، کون اترے گا؟ آپ حکم کر دیں۔ آقا فرماتے ہیں اس کی قبر میں میں خود اتروں گا۔ کہتا اللہ اکبر، وہ آہ بھی کہتا تو کس کے نام پہ کہتا؟ مدینے والے آقا کے نام پہ کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ کرے دل سے، غم میں بھی نبی کے نام پہ، اور جب وہ خوش ہوتا تو خوشی میں واہ کہتا واہ، لیکن واہ بھی نہ شاعروں کے نام پہ، نہ خطیبوں کے نام پہ، نہ ادیبوں کے نام پہ، نہ بادشاہوں کے نام پہ، نہ دنیا کے نام پہ، نہ دنیا داروں کے نام پہ۔ وہ خوش ہو کے واہ کہتا تو واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ کہتا، اور یوں کہتا واہ کیا جود و کرم ہے شرے فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب واہ کہتا تو کس شان سے کہتا؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اللہ اکبر، عاشق بن جاؤ بھائی، عاشق۔ سب کے لیے رویا، مشورہ دے کے جا رہا ہوں، مجھے دعا دو گے کر کے دیکھنا، حضور کے لیے رو کے دیکھو، حضور کے لیے رو کے دیکھو۔ حضور کے لیے رو گے نا، ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی آستین سے آنسو پوچھ رہا ہے۔ سب کی محبت میں گرے ہوئے آنسو خاک نشین ہو جاتے ہیں، اور حضور کے عشق میں گرے ہوئے آنسو عرش نشین ہو جاتے ہیں۔ سب کے لیے رویا، ان کے لیے رو کے دیکھو، سب کے لیے گایا، ان کے لیے بھی کچھ گا کے دیکھو۔ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ آئیے جوان کا ذکر کر لیتے ہیں جو حدیث پڑھنے والا تھا، ورنہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، سمیٹنا چاہتا ہوں لمبی ہوتی جا۔ حدیث سن لے، آخری میں جو پڑھنا چاہتا تھا اس کو مفہوم کے طور پر اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں، سب دھیان سے سنو۔ ایک جوان تھا، خوش نصیب جوان، اور جوانی میں اس کو حضور سے عشق ہو گیا۔ بڑی نعمت ہے، مانگو عشق مانگو۔ اکیلے عاشق رہتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کوئی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ عاشق کو کوئی ستاتا ہے تو لگتا ہے کہ کسی نے سینے پہ تسلی کے لیے ہاتھ رکھا ہے۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ ہر عشق میں بے وفائی ہے، ہر عشق میں بے وفائی ہے، حضور کے عشق میں بے وفائی نہیں۔ کیا عشق ہے، بن جاؤ عاشق بن جاؤ، دنیا قدموں پہ نہ جھکے، مجھے پکڑ لو، جو سزا دینا چاہو دے، لیکن عاشق رسمی اسمی نہیں، حقیقی بن کے دیکھو۔ کیسا عاشق؟ سن لو عاشق کی داستان۔ عشق میں قربانی دینی پڑتی ہے، عشق میں نبی کو تکلیف دینے والی چیزیں چھوڑنی پڑتی، بس ایک ہی کام کرنا ہے، جو ان کو تکلیف دے وہ چھوڑ دو، جو وہ حکم دے اس پہ عمل کرو، تم ہو گئے عاشق۔ ٹھیک ٹھیک، اب پھر اس پہ انعام کیا ہوگا سنو۔ ایک جوان تھا، اسے حضور سے عشق، اور اس نے بار بار حضور کو نہیں دیکھا، ایک ہی بار دیکھا حضور کو۔ کتنی بار؟ ایک ہی بار۔ اور میرے آقا تھے ہی ایسے، جو دیکھ لیتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ کیسے تھے آقا؟ میرے امام کہتے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاک فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ ہے چرخ کہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لگے،
بچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر کیا حسن ہے ان کے پاس, کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. علم والوں کی توجہ, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے. میرے نبی کے ہونٹ اتنے نازک پھول ہیں کہ ان پھولوں سے ہزاروں پھول جھڑتے ہیں. یاد رکھنا پھولوں سے کبھی پھول نہیں جھڑتے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹ وہ پھول ہیں جن سے ہزاروں پھول جھڑتے, کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. گلاب گلشن میں دیکھے, او بلبلو جاؤ گلشن کو گلاب میں دیکھ لو, لیکن پورا گلشن اگر کسی گلاب میں اکیلے دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی شکل دیکھ. حضور کا چہرہ دیکھا, عاشق ہو گیا. اب حضور کلمہ پڑھا, اچھا عاشق ہوا, مسلمان ہوا. اب دھیان دینا, عاشق ہوا نہیں سمجھ رہے, کوئی بات نہیں. عاشق ہوا, بولو بھائی, مسلمان ہوا. عاشق ہوا, پہلے کیا چھوڑا, اپنا مذہب چھوڑا. عشق کا دستور ہے, جب زلیخا کو عشق ہوا, زلیخا کو, تلفظ میں نہیں الجھاتا, اصل تلفظ تو زلیخا ہی کہا جاتا ہے. زلیخا کو جب عشق ہوا حضرت یوسف سے, تو زلیخا نے اپنا بت توڑ دیا. زلیخا نے اپنا بت توڑ دیا اور کیا کہا, او یوسف تجھ سے عشق ہوا تو تیرے خدا سے بھی پیار ہو گیا. توجہ, تجھ سے عشق ہوا تو تیرے خدا سے بھی پیار ہو گیا. اب میں نے اپنا بت توڑ دیا, جو میرے محبوب کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے. دیکھ رہے, اسی لیے حضور سے عشق کرو, حضور سے عشق. اللہ کلمہ پڑا مسلمانوں کی. کسی ظالم نے جا کر اس کے گھر پہ چگلی کر دی کہ تمہارا بیٹا بگڑ گیا معاذ اللہ, اور وہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. یہ چونکہ جوان, ان کا نام تھا عبداللہ, یہ جوان چونکہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے, ماں بیوہ ہو گئی تھی جوانی میں, چچا نے پالا تھا. جیسے ہی گھر آئے, چچا نے آستین چڑھائی, میں نے سنا کہ تو مرتد ہو گیا. عبداللہ نے کہا چچا نہیں, میں مرتد نہیں ہوا, مرتد تو میں پہلے تھا نا چچا, ابھی میں مومن ہو گیا. محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا, مومن ہو گیا, مرتد نہیں ہوا. کہا چھوڑ دے ان کو. دیکھو حضور کو چھڑوانے کی بات, چھوڑ دے ان کو. چھوڑنا نہیں چھوڑوں گا, ان کو نہیں چھوڑ سکتا. چچا تم دیکھ لو تو تم بھی جانو کہ وہ کیا ہستی ہے, ان کو نہیں چھوڑ سکتا, ان کو نہیں چھوڑ سکتا. چچا نے کہا اچھا. آستین چڑھائی, ڈنڈا نکالا, چابک نکالا, اور جس جس چیز سے مار سکتا تھا حضرت عبداللہ کو مارنے کا. چھوڑ ان کو, چھوڑ ان کو, چھوڑ ان کو. عبداللہ نے کہا تو مار کے مار ڈال, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. روز صبح مار پڑتی ہے, کس لیے, گناہ کے لیے, حضور کی محبت کے لیے. روز مار کھاتے ہیں, ماں پیٹائی ہوتی ہے, لیکن کہتے سب چھوڑوں گا, ان کو نہیں چھوڑنا. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. عبداللہ نے عشق کیا تھا, اتنی مار کھا کے بھی حضور کو چھوڑنے تیار نہیں تھے. ہم کیسے ناہنجار لوگ ہیں, ہم نے گانے سن کر حضور کو چھوڑا, مسجدیں ویران کر کے حضور کو چھوڑا, سود کے حرام لقمے کھا کے حضور کو چھوڑا, گندی گندی فلمیں دیکھ کے حضور کو چھوڑا. میرے بھائیوں بتاؤ کیسے عاشق ہو, بتاؤ رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے, کیا جواب دو گے. اللہ اکبر. کوئی تبصرہ نہیں کرتا, بس اتنا یاد رکھنا, مار کھا رہے, پٹائی ہو رہی, حضور کو چھوڑنے تیار نہیں. چچا کہتے ہیں عشق میں اور نفرتوں میں, محبت اور نفرتوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہار جاتی ہے, محبت جیت جاتی ہے. چچا نے مارنا چھوڑ دیا. عبداللہ روز رات کو حضور کے لیے روتے, حضور کی یاد آتی, روتے, یاد آتی, روتے. ایک بات یاد رکھنا, جس دن حضور کی یاد آئے نا, اس دن بہت دعا کر لیا کرو. کیوں, کیونکہ حضور یوں ہی یاد نہیں آتے, حضور یوں ہی یاد نہیں آتے. جب حضور ہمیں گنبد خضرا میں یاد کرتے ہیں تب وہ ہمیں یاد آتے ہیں. جھارکھنڈ والو, آج گنبد خضرا میں تمہیں اور مجھے یاد کیا گیا ہوگا, تبھی حضور یاد آ گئے. آج اپنا ذکر ہوا ہوگا گنبد خضرا, ایسا کہا جا رہا ہوگا کہ
فلاں فلاں نام لے کر فلاں فلاں میرے غلام ہیں، انہوں نے یاد کیا وہ یاد آ گیا، انہوں نے یاد کیا وہ یاد آ گیا۔ اور جب وہ یاد آتے ہیں اور آدمی روتا ہے تو ہزاروں سال کی نفلی عبادت کا وہ مقام نہیں ہے جو ان کے عشق میں رونے کا مقام ہے۔ سب کے لیے رویا، کبھی ان کے لیے بھی رو، ان کے لیے بھی آنسو بہاؤ، ان کے لیے بھی تڑپو۔ سب کے لیے بستر پہ کروٹیں بدلی، کبھی ان کے لیے بھی بستر پہ کروٹیں بدل کے دیکھو، کبھی ان کے لیے بھی بے چین ہو کے دیکھو، بے قرار ہو کے دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں وہ خواب میں کیسے آتے؟ میں نے کہا جو ان کے لیے تڑپے، خواب میں آنا جانا کیا، وہ تو ایسا رخ سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ ان سے بڑا جانے وفا کون ہے؟ بے وفا تو ہم لوگ ہیں، دور تو ہم ہوئے ہیں، بٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ اپنی انا کو مٹا لو، ہر جگہ ان کا جلوہ موجود ہے۔ یہ پھول ان کا جلوہ ہے، یہ چاند ان کا جلوہ ہے، ستاروں کی انجمن ان کا جلوہ ہے، شفق کا جمال ان کا جلوہ ہے، افق کی سرخی ان کا جلوہ ہے۔ امام کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اللہ اکبر، وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاک ہے، وہی تھار ہے۔ ہر جگہ تو ان کا جلوہ ہے، ان کا کوئی ہو کر تو دیکھے۔ آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جو بن کر تماشا۔ لڑکیوں پہ پاپ کی نظریں ڈالو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ گندی فلمیں دیکھو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ پیٹ میں حرام لقمے ڈالو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ جھوٹ بولو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ بہرحال عبداللہ نام کا وہ جوان روز رات کو روتا، حضور کی یاد آ رہی، یاد آ رہی، یاد آ رہی، اور صبح کو ماں کے پاس آتا، امی میرے آقا کی مجھے یاد آتی ہے، ماں میں جاؤں ان سے ملنے، مدینے جاؤں، مجھے یاد آتی ہے۔ ماں بیوہ تھی، ماں ہوتی ہے، ممتا کا ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی ہے میرے لال ابھی ابھی تو تیرے چچا نے تجھے مارنے پیٹنے سے چھوڑا ہے، اگر تو جانے کی بات کرے گا وہ تجھے پھر مارے گا، میں ماں ہوں بیٹا، بیوہ ہو گئی ہوں، اور تیرے چچا نے تجھے پالا ہے، میرے لال نہ جانے کی بات نہ کر۔ بہرحال روز کا معمول بن گیا، روز صبح کو آتے، ماں کے قدم پکڑتے، امی حضور سے ملنے جاؤں ماں حضور سے ملنے؟ ماں کہتی نہیں بیٹا، تیرا چچا تجھے پھر مارے گا۔ ایک دن ماں نے سوچا یہ روز رات کو آتا ہے، رات کو روتا ہے، صبح کو آتا ہے، آج میں اس کو اجازت دے دیتی ہوں۔ ماں کی ممتا کو گوارا نہ ہوا، ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، تیرے چچا سے اجازت لے، اور تیرا چچا اگر اجازت دے دے تو تو جا اور اپنے نبی سے مل کے پھر آ جانا۔ عبداللہ چچا کے پاس آئے، کھڑے ہوئے، چچا نے کہا کیا بات ہے، کیوں کھڑا ہے؟ چچا میرے آقا کی بہت یاد آ رہی ہے، اپنے آقا سے ملنے جانا چاہتا ہوں، چچا اجازت ہے میں جاؤں اپنے آقا سے ملنے؟ چچا نے کہا جا۔ اب غور سے سننا جوانوں، عشق کسے کہتے ہیں، سیکھ لو، کچھ سیکھ لو۔ چچا نے کہا جا اجازت ہے، اجازت ہے جا، جا اجازت ہے۔ خوش ہو گئے، فوراً کہا سن ایسے نہیں، اگر تو ان سے ملنے گیا تیرے نبی سے، قدم باہر گھر سے نکالا، دوبارہ واپس لوٹ کر میرے گھر میں مت آنا۔ عبداللہ نے سب چھوڑا، پیدل چل رہے مدینے شریف کی طرف۔ عبداللہ پیدل جا رہے، دماغ میں خیال آیا عبداللہ تو نے ایک بار نبی سے ملاقات کی، وہ بھی سرسری، تو نے ان کے عشق میں چچا چھوڑا، گھر چھوڑا، مال چھوڑا، حتیٰ کہ تو نے کپڑے بھی اتار کے دے دیے، ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے تو باندھ کے جا رہا ہے۔ اب تو جس کے لیے جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے، ایک ہی بار ملاقات ہوئی ہے تیری ان کی، اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ میں تو لوٹی گیا نا، محبوب نہ پہچانے تو میرے ہوگا کیا؟ یہ خیال آیا، لیکن فوراً عاشق نے جھٹک دیا عبداللہ وہ پہچانے نہ پہچانے، تیرا کام عشق کرنا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ عاشقوں کی عاشق سودے نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، عشق میں قربانی ہی دینی پڑتی ہے، روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منا۔ وہ جانے نہ جانے، وہ پہچانے نہ پہچانے، کہنے والے نے کہا نا سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر
سب کی ساقی پہ نظر ہے، یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ ارے سب تقریر کرنے والے کو دیکھ لیں لیکن مقرر بھی سب کو دیکھے یہ ضروری ہے؟ سب بانٹنے والے کو دیکھ لیں، بانٹنے والا بھی سب کو دیکھے یہ ضروری ہے؟ عبداللہ کے دل میں خیال ہے، عبداللہ ایک ملاقات ہے، وہ تجھے نہیں پہچانے تو عبداللہ نے کہا نہ پہچانے، میں عشق کرتا رہوں گا، وفا کرتا رہوں، وہ پہچانے نہ پہچانے۔ چلتے جا رہے، عبداللہ سب چھوڑ دیا، کس کے گھر رہے گا تو؟ اگر تجھے کسی کا گھر تجھے ملنا ہی نہیں ہے تو رہے گا کس کے گھر؟ بہت کچھ سوچ رہے ہیں، بہرحال اب لمبی نہیں کرتے، یہی کچھ سوچتے ہیں، چلتے ہیں، اچانک مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کی شان، اللہ کا بھی کیا امتحان ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ، اللہ کی شان کیا امتحان ہوا۔ عبداللہ پہنچے مدینہ منورہ میں تو آدھی رات گزر چکی تھی، آدھی رات کے بعد سب کے دروازے بند، سب بند، اور اتنی کڑاکے کی سردی کے آدمی کانپ جائے۔ اب مدینہ شریف کی سردی بہت ماشاءاللہ ہوتی ہے، ابھی ایسی ماشاءاللہ ہوتی ہے اس دور میں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ٹھٹر رہے، جانتے ہیں نا دوپٹہ کتنا ہوتا ہے، دوپٹے کی حیثیت کیا، ٹھٹر رہے، کہاں جاؤں، آنکھ میں آنسو ہے، سب چھوڑ دیا ان کے لیے، کہاں جاؤں؟ خیال آیا ارے ایک مسجد ہے نا ان کی، اس مسجد میں ہی چلتے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، ہائے اب یہاں تک عبداللہ کا کردار تھا قربانی کا، آگے دیکھو ان کا کرم، قربانی تم دو پھر کرم دیکھو، قربانی تم دو پھر ان کا کرم دیکھو۔ عبداللہ جیسے مسجد میں داخل ہوئے، کسی نے بڑھ کے لگا السلام علیکم عبداللہ، عبداللہ تجھے سلام ہو۔ عبداللہ نے دیکھا بھائی آپ کون ہو، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے بلال کہتے ہیں، میرا نام بلال ہے، اور آج عشاء کی نماز پڑھا کر جب اللہ کے رسول گھر جا رہے تھے تو مجھے کہا بلال آدھی رات کے بعد میرا ایک غلام آئے گا نوجوان، میرے عشق میں ماں کو چھوڑ کے، چچا کو چھوڑ کے، وطن کو چھوڑ کے 2 ٹکڑے اوڑھ کر آ رہا ہے، اس سے سردی مدینے کی برداشت نہیں ہوگی، تم رکنا اس کا انتظار کرنا، جب وہ مسجد میں قدم رکھے تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا، کیونکہ اس سے سردی برداشت نہیں ہو سکے، اس سے سردی برداشت نہیں کر پائے گا۔ عبداللہ پھوٹ کر بلال سے رکھ کے لو پڑے۔ عبداللہ تو سوچ رہا تھا نا کہ وہ تجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، ارے وہ پہچانے نہ پہچانے کی بات تو کر رہا تھا، تو گھر سے نکلا تو بھی اس کی خبر ان کو ہے۔ اپنا کمبل پیر صاحب کی چادر مل جائے تو کیا مزہ آتا ہے، رومال مل جائے، قلم مل جائے، چپل جوتے ٹوپی مل جائے، سید الانبیاء اپنا کمبل جس کو اڑا، یہ ہے حضور، یہ ہے جانا، یہ حضور۔ بلال سے لپٹ کے خوب روئے، بلال نے وہ کمبل اڑا دیا۔ اب عبداللہ کو انتظار ہے، صبح ہوگی، فجر ہوگی تو حضور آئیں گے۔ فجر ہوئی، اذان دی گئی، جو آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوا حضور آئے سیدھے مصلی پر۔ پتہ نہیں عبداللہ نے کیسے نماز پڑھی، بس اینڈ ہے عبداللہ نے کیسے نماز پڑھی ہے تو عبداللہ کا دل جانے دھڑکتے ہوئے دل سے نماز پڑھی، نماز ہوئی۔ عبداللہ سلام پھیرنے کے بعد سوچتے ہیں کیسے بتاؤں گا کہ میں ہی عبداللہ ہوں۔ حضور نے نماز کے بعد سب کی طرف چہرہ کیا اور بیٹھ گئے، سب کو دیکھنے لگے، اور عبداللہ سے عبداللہ کیسے ہو، ٹھیک ہو عبداللہ کیسے ہو؟ بہت روئے، سوچا یہ کیسے بتاؤں کہ گھر چھوٹا، چچا چھوٹا، اماں چھوٹی، اب میں یہیں رہوں گا، یہ کیسے بتاؤں؟ پر میں عبداللہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تیرا سب کچھ یہی ہے، تجھے کہیں چھوڑ کے جانے کی ضرورت، تو یہیں رہنا۔ اور صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ، میرے عبداللہ کا خیال ہے، میرے عبداللہ یہ قربانی دینے کا صلح، میرے جو حضور جس کو کہتے میرا، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ کچھ پیا وہ راگ، میرا کہلانے کے لیے اتنی قربانی دینی پڑتی، میرا کہلانے کے لیے اتنی قربانی۔ اب میرے عبداللہ کو کچھ نہیں کہنا، اس کا خیال رکھنا، اسے پیار دینا، کیونکہ میرے عشق میں یہ سب چھوڑ گیا ہے، اس کا خیال کرنا۔ عبداللہ رہتے
ایک دن عبداللہ نے زور سے مسجد میں قرآن پڑھ دیا، زور سے، دوسرے نمازیں پڑھ رہے تھے، فاروق اعظم نے خوب ڈانٹ دیا زور سے، کیا زور سے قرآن پڑھتے، دوسروں کا خیال نہیں ہے؟ پوری زندگی اب تک کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، عبداللہ کے بڑے ناز حضور اٹھاتے تھے نا، عبداللہ کے ناز حضور اٹھاتے تھے، جب ڈانٹ دیا نا سوچا آج میں حضور سے ملاقات نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اگر حضور سے ملاقات ہوگی تو میں روؤں گا تو حضور پوچھیں گے کیوں رو رہا ہے، پھر بتانا پڑے گا کہ فاروق اعظم نے ڈانٹا ہے، تو حضور ان کو ڈانٹیں گے، میں حضور سے ملاقات نہیں کروں گا۔ چھپ کے بیٹھ گئے مسجد نبوی کے پیلر کے پیچھے، حضور آئے، جیسے ممبر پہ حضور نے خطبہ دینا شروع کیا، جس کے لیے سب چھوڑا تھا اب ان کو نہیں دیکھتے تو قرار ہی نہیں آتا، تو پیلر کے پیچھے چھپ کے حضور کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا آنکھ میں آنسو آ گئے، رو پڑے، اتنا روئے ہمک ہمک کر کے ہچکیاں بن گئی، ہچکیاں بندی تو حضور نے کہا کون رو رہا ہے؟ حضور نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ تو عبداللہ نے ایسے پیلر کی طرف سے ایسے جیسے منہ جھانکا، تو حضور ان کو بلا لیتے تو بھی معراج تھی، لیکن عاشق کو کتنا نوازتے ہیں، حضور نے ان کے لیے ممبر چھوڑا، حضور نے مجھے ممبر دو لوگوں کے لیے چھوڑتے ہوئے حضور نظر آئے، یا تو اپنی آل کے لیے چھوڑا یا تو اپنے عاشق سادی، حضور نے ممبر چھوڑا اور ممبر سے اتر کر ان کے پاس پہنچے اور سینے سے لگایا، اور وہ تو بچوں کی طرح ہمک ہمک، کیا عبداللہ کا نصیب ہے، رسول اللہ کا سینہ عبداللہ کے حضور کا سینہ عبداللہ کا سارا آنسو، اللہ اکبر، ہمک ہمک کے رو، پوچھتے کیوں رو رہے ہو عبداللہ، کیوں رو رہے ہو عبداللہ، بتاؤ کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم نے کہا حضور میں نے اس کو ڈانٹا ہے۔ سرکار نے میں عبداللہ عمر یہ کچھ بھی کرے نا اس کو کرنے دینا، دیکھو قربانی کا سلسلہ، یہ کچھ بھی کرے اس کو کرنے، اس کو کوئی ڈانٹنا نہیں، یہ میرا عبداللہ ہے، عبداللہ میرا ہے۔ اب بہت لمبی داستان ہے حضرت عبداللہ کی، آخری یہ ہوا اس پر کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور مدینہ شریف سے تبوک گئے تو عبداللہ ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے، آگے پیچھے حضور کے رہتے تھے، جب حضور اونٹنی پہ چلتے تھے تو پیچھے پیچھے عبداللہ، کیونکہ ان کا کوئی نہیں تھا تو سب کچھ حضور ہی تھے، سب کچھ حضور ہی تھے، اور ہمارے بھی سب کچھ حضور ہی، سب کچھ حضور ہی، مانو تو سب کچھ حضور ہی، گناہ چھوڑ تو سب کچھ حضور ہی، سب رشتے بے وفا ہے، سب کچھ حضور ہی، اللہ کے بعد سب کچھ حضور ہی ہے، کوئی پرسان یار اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب اپنا ہے، ماں نہیں آئے گی قبر میں، باپ نہیں آئے گا، بھائی نہیں آئے گا، بیٹے نہیں آئیں گے، مال نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، حضور ہی قبر میں آئے گا، سب کچھ حضور، اللہ کے بعد سب کچھ حضور۔ تبوک پہنچے، عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی، خراب نہیں بلکہ وہ بیمار ہو گئے، بہت کوشش کی علاج کرنے کی لیکن تھوڑے سے وقت میں، بہت زیادہ ٹائم نہیں ملا، بیمار ہوئے اور انتقال۔ اب آگے کی روایت عبداللہ ابن مسعود سے سنو، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تبوک میں اپنے خیمے میں سو رہا تھا، اچانک میری نیند کھلی، میرا دل گھبرانے لگا، دل گھبرایا تو میں نے سوچا حضور سے مل لوں، آقا سے ملنے جیسے خیمے میں گیا تو حضور خیمے میں نہیں تھے، حضور صدیق اکبر کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے، میں نے کہا اللہ خیر، کوئی اپنے خیمے میں نہیں ہے، جنگ کا موقع ہے، کیا ہو گیا؟ بس میں نکلا گھبرا کر تو دیکھا ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، سب بھیڑ تھی اور وہاں مشعلیں جل رہی تھی، میں جلدی سے دوڑ کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ عبداللہ ذوالبجاجین کا انتقال ہو گیا، میں کھڑا ہو گیا، ساتھ میں بات ہو رہی تھی، غسل ہو چکا تھا، کفن پہنایا جا چکا تھا، بات ہو رہی تھی یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں نا جب بھی کوئی انتقال کرے تو اس کا رشتہ دار اس کی قبر میں اترے، عشق کا صلہ، لڑکیوں کے عشق کا صلہ جہنم ہے، ناجائز عشق کا صلہ جہنم ہے، دیکھو حضور سے عشق کا صلہ سے کہا صدیق اکبر نے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں نا کہ جس کا انتقال ہو اس کی قبر میں رشتہ دار اترے گا، اس کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا، کون اترے گا آپ حکم کر دیں، آقا فرماتے ہیں اس کی قبر میں خود اتروں گا۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور آتے ہیں، ارے عاشقوں کی قبر میں تو اتارنے کے لیے، عاشق بعد میں آتا ہے پہلے حضور خود آتا ہے، میں اس کی قبر میں خود اتروں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور خود اترے، قبر خود اترے اور عبداللہ کو اپنے ہاتھ میں لیا،
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، لیکن اس دن میں دل پکڑ کے کہہ رہا تھا ہائے آج یہ عبداللہ کا انتقال نہیں ہوتا، میرا انتقال ہوتا، مجھے یہ شرف ملتا کہ حضور اپنی باہوں میں مجھے اٹھاتے اور قبر میں لٹاتے۔ حضور نے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا اے اللہ یہ میرا عاشق ہے عبداللہ۔ سب قیامت تک کہیں گے میں عاشق میں عاشق میں عاشق، عبداللہ تم کتنے خوش نصیب ہو۔ حضور کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ عبداللہ میرا عاشق ہے اور تو گواہ رہنا اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، میں اس سے راضی ہوں۔ یہ مقام ہے۔ 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا مجدد کہتا ہے حضور آپ راضی ہو۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا غوث اعظم کہتا ہے حضور آپ راضی ہو جائیں۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہتے ہیں حضور میری تمنا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہاں حضور باؤں میں لے کے کہہ رہے ہیں اللہ یہ عبداللہ میرا عاشق ہے، یہ میرا عاشق ہے، میں اس سے راضی ہوں، اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ کہہ کے حضور رو پڑے اور روتے روتے حضور کے چہرے سے آنسو نکل رہے تھے اور داڑھی سے لگ کر عبداللہ کے چہرے پر آ رہے، عبداللہ کے چہرے پر، اور مشعل کی روشنی میں حضور کا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور میں رو رہا تھا اور تمنا کر رہا تھا عبداللہ تیرے مقدر پہ قربان، کوئی قبر میں کیا لے جائے گا، کوئی قبر میں کیا لے جائے گا، کوئی قبر میں کیا لے جائے گا، تو کتنا خوش نصیب ہے تو قبر میں حضور کے آنسو لے کر کے جا رہا ہے۔ قیامت میں کوئی کیا لے کے اٹھے گا، کوئی کیا لے کے اٹھے گا، تو اپنے کفن میں سجا کر حضور کے آنسو لے کر۔ ہم تمنا کر رہے تھے کہ کاش عبداللہ ہم ہوتے۔ یہ عشق کا صلہ ہے، آؤ سب چھوڑ، عشق کرنا ہے حضور سے، سب توبہ کرنا، جب بھی دل کوئی گناہ کرنے کو چاہے مت کرو، بس مومن مرنا ہے۔ امام کا فلسفہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے۔ یہ گناہ، زنا، شراب، عیاشی، آوارگی، حرام یہ سب غیر ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ تم اتنا کر لو پھر آگے کرم کیا ہوگا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ پاک میری گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے، ہم سب کو اللہ عشق رسول دے، میری نسلوں کو آپ کی نسلوں کو عشق رسول دے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر۔ یا اللہ تو کچھ بنا مت بنا، عاشق بنا دے، تیرے حبیب کا عاشق بنا دے، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، عبداللہ کے آنسوؤں کا واسطہ، عبداللہ کے دنیا سے جانے پہ حضور کے آنسوؤں کا واسطہ، اس مجمع میں جو بہنوں نے اور بھائیوں نے عشق رسول میں آنسو بہائے ان کے آنسوؤں کا واسطہ، اللہ ہمیں سچا عاشق بنا دے، عشق مصطفیٰ عطا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام۔